نہج البلاغہ کی جو خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، ایک نص میں ایک سنی عالم دین کی پیش کروں گا اور ایک نص اپنے علماء میں سے نہج البلاغہ کی خصوصیت پر۔ سنی عالم دین جس کی نص میں آپ کو سنانا پسند کر رہا تھا وہ شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جو کہ معتزلی سنی ہے، 8ویں صدی ہجری کا ہے، 20 جلدوں پہ ان کی شرح ہے، بہترین شروحات میں سے شرح شمار ہوتی ہے۔ علماء امامیہ یعنی نہج البلاغہ کے جو طالب ہوتے ہیں وہ اس شرح کا ضرور مطالعہ کرتے ہیں، سنی ہوں یا شیعہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ اپنے ایک شرح میں ایک جگہ پر ایک خطبے کے ذیل میں لکھتے ہیں، خطبہ ہے 220 نمبر، الہاکم التکاثر کی گویا تفسیر اور شرح میں امیر المومنین نے خطبہ دیا ہے۔ اس خطبہ کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ کلمات لکھے ہیں۔ واقعاً وہ جس طرح علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے بارے میں لکھا ہے، اس نے میری یہی کیفیت ہے ان کی کلام کے بارے میں کہ میں کتنی بار ان کی کلام پڑھ چکا ہوں، ہر بار مجھ پہ اثر چھوڑتی ہے۔ کہتا ہے وَإِنِّي، اور انشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گے کہ اس کے کلمات جو ہے کتنے عمیق اور گہرے ہیں۔ وہ اسی خطبہ کے بارے میں لکھتا ہے وَإِنِّي لَأُطِيلُ التَّعَجُّبَ مِن رَجُلٍ يَخْطُبُ فِي الْحَرْبِ بِكَلَامٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ طَبْعَهُ مُنَاسِبٌ لِاتِّبَاعِ الْأُسُودِ وَالنُّمُورِ وَأَمْثَالِهِمَا مِنَ السِّبَاعِ الضَّارِيَةِ، میں بہت زیادہ دیر کے لیے تعجب میں رہتا ہوں ایسے آدمی سے کہ جو جنگ کے بارے میں جب کلام کرے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی طبیعت شیروں والی طبیعت ہے، چیتوں والی طبیعت ہے، چیرنے پھاڑنے والے درندوں والی طبیعت ہے۔ ثم یخطب فی ذلک الموقف بعینہ اذا اراد الموعظہ بکلام یدل علی ان طبعہ مشاکل لاتباع الرہبان لابسی المسوح الذین لم یأکلوا لحما ولم یریقوا دما۔ اور جب میں اسی آدمی کو دیکھتا ہوں واعظ و نصیحت میں گفتگو کرنا شروع کرتا ہے تو لگتا ہے ایسی طبیعت ہے اس بندے کی جو کہ عیسائی مذہب رکھنے والے رہبان لوگوں کی طبیعت ہوتی تھی، کہ جو ٹاٹ اور کھردرا لباس پہنتے تھے، کہ جو زندگی بھر گوشت نہیں کھاتے تھے، جنہوں نے کبھی کسی کا خون کا قطرہ تک نہیں بہایا تھا۔ فطارۃ یکون فی صورت بسطام بن قیس بن شیبانی و عتیبہ بن حارث الیربوئی و عامر بن طفیل العامری، وطارۃ یکون فی صورت سقراط الحبر الیونانی یوحنا المعمدان الاسرائیلی والمسیح ابن مریم الالہی۔ بڑے بڑے شجاع اور بہادروں کے نام لیتا ہے، اور کبھی بڑے بڑے حکماء اور زاہدین لوگوں کے نام لیتا ہے۔ کہتا ہے کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کی طرح ہیں، بڑے بڑے جو معروف بہادر لوگ تھے، اور کبھی لگتا ہے کہ جو بڑے بڑے زاہد اور حکیم لوگ گزرے ہیں ان کی طرح لگتا ہے۔ پھر جو اس کا ٹیپ کا جملہ ہے اور جو ہمیں واقعاً ہمارے لیے درس عبرت ہے اور ہمارے لیے اس میں اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرنے کے لیے کافی تنبیہ کرنے والا جملہ ہے۔ کہتا ہے اقسم بمن تقسم الامم کلھا بہ، میں ہر اس ذات کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ جن ذوات کی سابقہ تمام امم نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب جو ذات لے لیں، جس کی کوئی امت قسم اٹھاتی تھی، میں ہر اس ذات کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں لقد قرأت هذه الخطبہ منذ 50 سنہ وإلى الآن اکثر من 1000 مرہ، 50 سال سے لے کر اب تک میں نے اس ایک خطبے کو 1000 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھا ہے۔ ایک سنی عالم ہو کر نہج البلاغہ کے ایک خطبے کو کتنی بار
1000 بار سے زیادہ پڑھا ہے، اور میری زندگی گزر جائے میں ایک بار بھی اس خطبے کو نہ پڑھوں؟ میں ایک امامی کہلاتا ہوں، علی ولی کا شیعہ کہلاتا ہوں، اور وہ علی کو چوتھی جگہ پہ مانتا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ بندہ شیعہ ہے جس کی میں کلام نقل کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی اسی شرح نہج البلاغہ میں ایک پوری جلد، مکمل ایک جلد خلیفہ ثانی کے مدح اور ثنا میں لکھی ہے، اور جتنے شیعہ کی جانب سے الزامات وہ کہتا ہے الزامات ہے، تہمتیں ہیں، ان کا دفاع کیا ہے۔ تو لہٰذا شیعہ ہونا کوئی تصور نہ کرے، لیکن اتنا کم از کم کہا جا سکتا ہے کہ کلام کی قدر کرتا تھا، کلام کی قدر کرتا تھا۔ کہتا ہے 1000 بار سے میں نے زیادہ مرتبہ پڑھا ہے، ما قرأتها قط الا واحدثت عندي روعة وخوفا وعظة واثرت في قلبي وجيبا وفي اعضائي رعدة، اور میں نے اس کو نہیں پڑھا کسی بار بھی، مگر ہر بار اس خطبہ نے میرے اندر خوف اور اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی ہے، میرے دل میں اضطراب اور خوف اور میرے اعضاء میں تھر تھراہٹ پیدا کی ہے۔ ولا تأملتها الا وذكرت الموت من اهلي واقاربي وارباب ودي وخيلت في نفسي انی انا ذلك الشخص الذي وصف علی علیہ السلام حالہ۔ جب بھی میں نے اس میں تأمل اور غور و فکر کیا ہے، میں نے اپنے مردوں کو یاد کیا ہے، میں نے اپنے اہل و اقارب کو یاد کیا ہے، میں نے اپنے عزیزوں کو یاد کیا ہے، اور ایسے مجھے تصور لگتا تھا، خیال لگتا تھا کہ گویا میں ہی وہ شخص ہوں جس کے بارے میں علی علیہ السلام کلام کر رہے ہیں۔ یہ مزہ ہے پڑھنے کا، یہ انداز ہے مطالعے کا، کہ یوں لگے جیسے علی علیہ السلام مجھے مخاطب ہیں۔ وَكَمْ قَدْ قَالَ الْوَاعِظُونَ وَالْخُطَبَاءُ وَالْفُصَحَاءُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، اور یہ بندہ اپنے دور کا افصح الموجودین شمار ہوتا تھا علماء میں سے۔ اس نے اپنے دور میں اپنی فصاحت کا جو ہے وہ لوہا ثابت کیا ہے، یعنی بتایا ہے کہ اس طرح سے فصیح ہوتے ہیں۔ اور جب پوچھا گیا ہے کہ کیسے فصیح ہوئے ہو، کہتا ہے میں نے نہج البلاغہ کے 70 خطبات یاد کیے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے کہ جس کے بارے میں میری یہ کیفیت ہے، اور میں نے واعظ لوگوں کے، خطباء کے، فصحاء کے کتنی کلام میں نے پڑھی ہے۔ وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى مَا قَالُوهُ، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں اس پر مطلع ہوا ہوں۔ وَتَقَرَّرَ وُقُوفِي عَلَيْهِ، کئی بار میں ان پر مطلع ہوا ہوں۔ فلم اجد لشیء منہ مثل تاثیر هذا الکلام فی نفسی، ان میں سے کسی کلام میں نے وہ تاثیر نہیں پائی ہے جو علی کی کلام میں میں نے تاثیر پائی ہے۔ آخر پہ خلاصہ دیتے ہوئے کہتا ہے مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے۔ فَإِمَّا إِن يَكُونَ ذَلِكَ لِعَقِيدَتِي فِي قَائِلِهِ أَوْ كَانَتْ نِيَّةُ الْقَائِلِ صَالِحَةً وَيَقِينُهُ كَانَ ثَابِتًا وَإِخْلَاصُهُ كَانَ مَحْضًا خَالِصًا، مجھے نہیں پتا سبب کیا ہے، یا یہ ہے کہ میرا اس قائل کے بارے میں عقیدہ اتنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس قائل اور کہنے والے کی نیت اتنی صالح ہے، یقین اتنا ثابت ہے، اخلاص اتنا محض اور خالص ہے۔ فَكَانَ تَأْثِيرُ قَوْلِهِ فِي النُّفُوسِ أَعْظَمَ، جس کی وجہ سے ان کے کلام کی تاثیر جو ہے وہ نفسوں میں بہت زیادہ تھی۔ وَسَرْيَانُ مَوْعِظَتِهِ فِي الْقُلُوبِ أَبْلَغ، اور ان کے واعظ و نصیحت کا جو اثر ہے وہ دلوں میں بہت زیادہ اور گہرا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو واقعاً تھوڑا سا ضمیروں کو ہلانے والی کلام ہے کہ ایک سنی عالم دین ہو کر جو مذہب شیعہ سے نہیں ہے، علی ولی کو اپنا پہلا امام نہیں مانتا ہے، وہ نہج البلاغہ کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ کسی اور بشر کی کلام کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اور اتنی بار ایک خطبے کو پڑھتا ہے، اور ہر بار کہتا ہے 1000 بار پڑھا ہے اور ہر بار اس نے اثر کیا ہے۔ یہی تو معجزہ ہوتا ہے۔ انسان 2 بار کلام پڑھے، 3 بار کلام پڑھے ملل ہو جاتا ہے۔ 1000 بار ایک بندہ پڑھے اور ہر بار قسم اٹھا کر کے کہے کہ میرے اندر اس نے نئی تاثیر چھوڑی ہے،
یہ کلام کا جادو ہونا ہے، کلام کا سحر ہے، یہ کلام کا معجزہ ہے۔ تو جو علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں اور بالخصوص علی کے جوار میں رہتے ہیں، حوضہ امیر المومنین میں رہتے ہیں، ان پر کتنا حق ہے اس کلام کا، کس قدر متمسک ہونا چاہیے ان کو۔ تو اس حوالے سے میں علماء نجف میں سے، موجودہ علماء میں سے ایک عالم دین کی نص کو بیان کروں گا، نہج البلاغہ کی اہمیت کے طور پر بیان کرنے کے طور پر۔ سال پہلے یا تھوڑا عرصہ پہلے عراق کے نوجوان آغا سیستانی حافظہ اللہ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ تو انہوں نے 8 نکات پر مشتمل نصیحتیں کی ہیں عام نوجوان کو، یعنی میرا مقصد ہے کہ طالب علم پھر اولا ہے ان میں۔ 8ویں نصیحت جو تھی آغا کی، اور شروع میں لکھا ہے کہ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو میری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں، میرے تجارب کا نتیجہ ہیں، قرآن اور حدیث معصوم کے فرمان سے میں نے جو کچھ سمجھا ہے میں اس کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ 8ویں نصیحت میں فرمایا ہے کہ انسان میں روح تعلم ہونا چاہیے، ہمیشہ زندگی کے ابتدائی ایام سے لے کر آخر زندگی تک سیکھنے کی کوشش میں رہنا چاہیے۔ وہ بندہ کمال کو نہیں پہنچ سکے گا جو ایک دن فیصلہ کر بیٹھے گا کہ میں سیکھ چکا ہوں، وہ ترقی نہیں کرے گا۔ سیکھنے کی روح اور تڑپ ہونی چاہیے، ہمیشہ حکمت اور معرفت کے اپنے اندر بڑھانے کی سعی اور کوشش میں انسان کو رہنا چاہیے۔ چونکہ قرآن مجید کی آیت کو ذکر کیا ہے، میں یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، میں ساری وہ نصیحت بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اسی نصیحت کے ذیل میں فرمایا ہے وَيَنبَغِي لِلْمَرْءِ أَن يَأْنَسَ بِكُتُبٍ ثَلَاثَةٍ، 3 کتابوں کے ساتھ مانوس ہونا چاہیے۔ مانوس ہونے کا معنی آپ جانتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان کو وحشت محسوس ہو، قرآن پاس نہ ہو، نہج البلاغہ نہ ہو، صحیفہ کاملہ نہ ہو، تو انسان کو وحشت محسوس ہو۔ اگر چند دن دور ہو جائے ان کتابوں سے، وحشت محسوس ہونے لگے، تو اس کا معنی ہے کہ انسان کو ان کتابوں سے انس ہے۔ فرمایا ان 3 کتابوں سے، نہج البلاغہ، قرآن مجید اور صحیفہ کاملہ، ان سے انس ہونا چاہیے۔ پہلی کتاب کا فرمایا ہے کہ وہ قرآن مجید ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا آسمان سے زمینوں کی طرف آخری خط ہے اور نہیں آنا ہے قیامت تک۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بندے سے کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دیا ہے، اس کے بعد کوئی اور بات اللہ نے نہیں کرنی ہے، کوئی کلام نہیں ہونی ہے۔ تو اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے قرآن مجید۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ہے نہج البلاغہ ہے۔ اس کے لیے کیوں فرما رہے ہیں انس ہونا چاہیے؟ فرمایا اس لیے کہ نہج البلاغہ فإنہ علی العموم تبیین لمضامین القرآن واشاراتہ باسلوب بلیغ یحفظ فی المرء روح التأمل والتفکیر والاتعاظ والحکمہ۔ اس لیے کہ نہج البلاغہ قرآن کے مضامین کی شرح دیتا ہے، قرآن کے اشاروں کو سمجھاتا ہے، اور دوسرا انسان کے اندر روح تأمل کو، روح تفکیر کو، وعظ و نصیحت کے قبول کرنے کو، حکمت کو انسان کے دل میں جگاتا ہے۔ پس فلا ينبغي للمرء ان يترك مطالعته كلما وجد فراغا او فرصتا، جب بھی فراغ اور فرصت ملے نہج البلاغہ کے مطالعے کو ترک نہ کرے، بل یشعر نفسہ، اور اپنے اندر یہ شعور پیدا کرے۔ کون سا شعور؟ جس طرح کہ ابن ابی الحدید نے کہا ہے، کتنی قریب ہے کلام ان دونوں علماء کی۔ آغا فرماتے ہیں بل یشعر نفسہ، اور اپنے اندر یہ شعور پیدا کرے بِأَنَّهُ مِمَّا يَخْطُبُ فِيهِمُ الْإِمَامِ، کہ گویا امام علیہ السلام میری طرف خطاب فرما رہے ہیں، مجھ میں علی علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، کما یتمنا، جیسے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس دور میں ہوتا تاکہ علی علیہ السلام کے خطاب کو سنتا۔ اس کیفیت سے نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے۔ وَلْيَهْتَمْ بِرِسَالَتِهِ علیہ السلام إِلَى ابنه الحسن علیہ السلام
بالخصوص نہج البلاغہ میں سے جو امام حسن علیہ السلام کی طرف امیر المومنین کا رسالہ ہے وصیت امام حسن کے نام سے، اس کو اہتمام دے۔ فإنها جاءت لمثل هذه الغایہ، چونکہ وہ اسی ہدف اور غایت کے لیے نصیحت آئی ہے امام علیہ السلام کی، کہ جو انسان کے اندر روح اتعاظ اور حکمت، تأمل اور تفکیر کی روح کو انسان کے اندر پیدا کرے۔